اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الخامس فی افعال الحج وہی الاحرام والوقوفان ومناسک منا وطواف الحج وسعیہ وطواف النساء ورمی الجمرات والمبیت بمنا۔ بس ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ پانچویں فصل جو افعال حج کے بارے میں ہے شروع ہو رہی ہے۔ افعال حج کے بارے میں جو آگے شیخ بہائی کا ایک یاد کرنے کے لیے ایک شعر تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں عرض کر دیا تھا۔ او ارنہت رس تر مر لحج، اس کی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں کی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ آج کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ افعال حج کیا ہیں جی۔ احرام ہے، وقوفان ہیں، وقوف عرفات اور وقوف مشعر، پھر اس کے بعد مناسک منا ہیں۔ مناسک منا 3 ہیں جو کہ انشاءاللہ اسی جگہ پہ جا کر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ طواف حج ہے، طواف سعی ہے، طواف النساء ہے، رمی جمرات ہے اور منا میں جو ہے نا رات گزارنی ہوتی ہے۔ ان میں سے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلے 3 یعنی احرام، وقوف عرفات، وقوف مشعر، 3 یہ ہو گئے، اور طواف اول یعنی طواف حج اور سعی جو صفا اور مروہ کے درمیان ہے، یہ 5 رکن ہیں۔ رکن سے مراد یہاں حج میں یہ ہے کہ اگر عمدن ترک کر دے گا تو اس کی حج باطل ہو جائے گی۔ یہاں کتاب حج میں رکن سے مراد یہ ہے کہ اگر عمدن چھوٹ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ موجب بطلان ہے، لیکن اگر ساون ہو تو پھر اس کی وجہ سے حج باطل نہیں ہوتی اگر کوئی چیز ساون چھوٹ جائے۔ جبکہ نماز میں رکن کس کو کہتے تھے؟ نماز میں رکن یہ تھا کہ عمدن ہو یا ساون چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی تھی، لیکن یہاں حج میں رکن سے مراد یہ ہے کہ عمدن چھوٹ جائے تو باطل، ساون چھوٹ جائے تو باطل نہیں ہے۔ افعال حج میں سے ارکان کتنے ہو گئے جان؟ 5 ہیں۔ اس کے بعد جناب علی تفصیل میں جا رہے ہیں۔ گفتگو احرام اور وقوفین کے بارے میں ہے۔ احرام جو حج کا احرام باندھنا ہے، حج تمتع کا جو احرام ہے، وہ پیچھے جو عمرہ کر رہے تھے عمرہ تمتع، جب اس کی تقصیر کر لیں گے تو تقصیر کرنے کے بعد، تقصیر کس کی ہے؟ عمرہ تمتع کی۔ تقصیر کرنے کے بعد حج کا احرام باندھنا واجب ہے۔ حج تمتع کا احرام باندھنا واجب ہے، البتہ یہ وجوب جو ہے یہ موسع ہے۔ یہاں احرام کو باندھ سکتے ہیں اتنی مقدار میں وقت ہو کہ یہ احرام باندھ کر اس کے محل سے، یعنی جو محل احرام باندھنے کا حج کا مکہ، وہاں سے احرام باندھ کر عرفات میں یہ بندہ پہنچ جائے۔ اس کا جو عرفات میں جانے کا ٹائم ہے اول ظہر سے لے کر غروب تک وہاں رہنا ہے، تو یہ اول ظہر میں وہاں عرفات میں پہنچ سکے، اتنی مقدار میں وقت ہو تو حج کا احرام باندھنا واجب ہے۔ جی جناب، گفتگو احرام کے بارے میں پہلے شروع کی ہے اور عرض کیا ہے کہ عمرہ تمتع کی تقصیر کرنے کے بعد حج کا احرام باندھنا واجب ہے، اور اس کا وقت جو ہے احرام باندھنے کا وہ وسیع ہے۔
یہاں تک کہ اتنا وقت باقی ہو کہ احرام باندھ کر عرفات میں پہنچ جائے تو کافی ہے۔ مستحب ہے، یہ جو احرام ہے یہ یوم ترویہ کے دن احرام باندھنا مستحب ہے۔ ترویہ کون سا دن ہے جی؟ 8 ذی الحج کا جو دن ہے وہ یوم ترویہ کہلاتا ہے۔ عرض کروں گا کہ اس کو ترویہ کیوں کہتے ہیں۔ خلاصہ 8 ذی الحج کو جو یوم ترویہ کے نام سے ہے احرام باندھنا مستحب ہے۔ 8 ذی الحج کو جو ترویہ کا دن کہلاتا ہے احرام باندھنا مستحب ہے۔ لیکن کب باندھیں 8 ذی الحج کو ترویہ کے دن؟ نماز ظہرین کے بعد، نماز ظہرین کے بعد۔ ظہرین جو احرام کی جو سنت نماز ہے 6 رکعت، یا بعض 4 یا 2، پیچھے اختلاف تھا نا، سنت احرام کی 6 رکعت تھی، پھر کہا 4 ہے 2 ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ احرام کی سنت نماز پڑھیں، پھر جناب ظہرین کی نماز پڑھ کے احرام 8 ذی الحج کو کیا کریں آگے جان؟ باندھ لیں۔ 8 ذی الحج کو پھر احرام باندھ لیں، یہ مستحب ہے۔ اور احرام کی جو صفت ہے وہ وہی ہے جو عمرہ تمتع میں گزری۔ واجبات کے لحاظ سے مندوبات مکروہات وہی ہیں جو عمرہ تمتع میں گزرے ہیں۔ اس احرام حج کی واجبات مستحبات مکروہات وہی ہیں جو جناب پیچھے عمرہ تمتع میں گزرے ہیں۔ جی جناب علی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب واجب ہے اس بندے کا، جب احرام باندھ لیا تو واجب ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب تک عرفہ میں اس کا حاضر ہونا واجب ہے۔ حاضر ہونا واجب ہے۔ 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب تک عرفہ میں جو میدان عرفات ہے اس میں اس شخص کا حاضر ہونا واجب ہے۔ حاضر ہونا، چاہے کھڑا رہے، چاہے بیٹھ جائے، چاہے لیٹا رہے، سویا رہے، اس کا وہاں موجود ہونا یہی کافی ہے۔ موجود ہے، یہ وہاں حاضر رہے۔ اب حاضر ہونے میں کھڑا رہے، بیٹھا رہے، چلتا رہے، اس میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9 ذی الحج کی زوال سے لے کر غروب تک نیت کے ساتھ، نیت بھی کرنی ہے کہ میں یہ عرفہ میں وقوف کر رہا ہوں، یہ میرا جو وقوف ہے وہ حج کے لیے، حج تمتع کے لیے مثلاً یہ کر رہا ہوں۔ نیت مطلب یہ ہے کہ کرنا ضروری ہے، یہ جو وقوف کرنا ہے عرفہ میں اس میں نیت کا کرنا ضروری ہے۔ ویسے کوئی چیز بیچنے کے لیے وہاں کھڑا رہے تو وہ کافی نہیں ہے، اس وقوف میں نیت کا کرنا ضروری ہے، نیت کا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، جو رکن ہے جو زوال سے لے کر غروب تک بتایا ہے وہاں اس میں ٹھہرنا ہے، یہ واجب ہے، واجب۔ لیکن رکن کیا اس میں سے وہ ایک امر کلی ہے، یعنی اس زوال سے لے کر غروب تک نیت کے بعد 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بھی وہاں روک جائے تو رکن کو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ وہ جو رکن ہے وہ ایک امر کلی ہے، یعنی اس مجموعے وقت کا وہ ایک جز ہے۔ واجب سارا ہے لیکن رکن ایک جز ہے اس مجموعے وقت کا۔
اس کے بعد اگر جان بتاتے ہیں کہ یہ جو میدان عرفہ ہے اس کی حدود بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا بطن ارنا ایک پہاڑی ہے, وہاں سویہ یہ ایک اور پہاڑی, نامرا, ان کی حدود میں عرفات ہے. بطن ارنا, سویہ, نامرا سے لے کر عراق سے لے کر ذی مجاز کی طرف, ذی مجاز تک, یہ ہے جناب عرفہ کی انہوں نے حدود بتائی کہ اس کے اندر اس نے رہنا ہے. اگر کوئی آدمی غروب سے پہلے جان بوجھ کر نکل جاتا ہے وہاں سے میدان عرفہ سے, اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر غروب سے پہلے نکل جاتا ہے اور پھر واپس بھی نہیں آتا تو اس کے اوپر کفارہ ہے, ایک اونٹ کفارہ ہے. اگر اس سے عاجز ہو تو اس نے 18 روزے رکھنے ہیں. 18 روزے سفر میں رکھے یا وطن میں رکھے, لگاتار رکھے یا لگاتار نہ رکھے, رکھنے 18 ہیں, چاہے مسلسل رکھے چاہے مسلسل نہ رکھے, فاصلہ درمیان میں دے دے, سفر میں رکھے حضر میں رکھے, بنا بر اصح قولین اس نے 18 روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. کتاب دروس میں مصنف نے فرمایا ہے کہ 18 روزے جو ہے نا وہ جناب عالی کیا ہے, مطابعت کے ساتھ رکھنا واجب ہے. مطابعت ہو, ان میں تسلسل ہو, لگاتار رکھنے چاہیے. کتاب دروس کی ایک کتاب ہے صوم, اس میں کہا ہے کہ یہ جو ہے نا مطابعت پے در پے لگاتار رکھنا 18 روزوں کو, یہ احوت ہے. شہید ثانی اسی احوت کو اولا قرار دے رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ اولا ہے کہ پے در پے رکھنا یہ احوت ہے. لیکن اگر بندہ آگا جان غروب سے پہلے دوبارہ لوٹ آتا ہے تو پھر اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے, اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. اچھا, اگر بھول جائے یا جاہل ہو, ٹھیک ہے, اور غروب سے پہلے اس کو کوئی حکم یاد ہی نہیں آتا تو پھر اس پر کوئی شے نہیں ہے. اگر بھول گیا ہے یا جاہل تھا اور غروب سے پہلے یاد ہی نہیں آیا کوئی شے نہیں ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے تو پھر اس کا امکان کی صورت میں لوٹنا واجب ہے. اگر غروب سے پہلے پتہ چل جائے تو ضرور اس کو واپس میدان عرفات میں آنا چاہیے. لوٹنا جو ہے جناب علی واجب ہے. جی جناب علی, آپ بھائیوں کی خدمت میں بھلا کیا عرض کیا ہے؟ عرض کیا ہے کہ آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ بحث ہماری افعال حج کے بارے میں شروع ہو گئی ہے. حج کے افعال کے بارے میں. اور حج کے افعال کیا تھے؟ احرام, وقوف عرفہ, وقوف مشعر, مناسک منا, پھر طواف حج, سعی طواف, طواف النساء, رمی جمرات, منا میں راتیں گزارنا, اور ارکان ان میں سے تھے 5. پھر احرام حج کی جو بات کی تو عرض کیا ہے کہ احرام حج تمتع, یہ بندہ عمرہ تمتع کی تقصیر کرنے کے بعد اس حج تمتع کا احرام باندھے. ٹھیک ہے, کب تک باندھ سکتا ہے؟ اتنی مقدار میں وقت ہو کہ احرام باندھ کر عرفات میں جا سکے. واجب ہے احرام, حج کا احرام باندھنا واجب ہے. پھر یہ کہا ہے کہ یہی احرام جس کی بات کر رہے ہو مستحب ہے کہ یہ 8 ذی الحج جو یوم ترویہ کہلاتا ہے, ظہرین اور احرام کی نماز پڑھ کر اس کو اگر باندھ لے ظہرین کی نماز کے بعد, ٹھیک ہے, تو یہ کام جو ہے مستحب ہے. 8 ذی الحج کو باندھ لینا مستحب ہے. پھر جناب احرام باندھنے کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ وقوف ہے عرفہ میں. تو جو یہ عرفہ میں وقوف ہے یہ واجب ہے. کب سے کب تک ہے؟ 9 ذی الحج کی
زوال سے لے کر غروب تک عرفہ میں ٹھہرنا واجب ہے، اور وہ بھی نیت کے ساتھ. نیت کرے کہ میں حج تمتع کے لیے یہ وقوف عرفہ کر رہا ہوں، نیت کرے. ٹھیک ہے، نیت کے ساتھ 9 ذی الحج کی زوال سے لے کر، اول زوال سے لے کر غروب تک وہاں ٹھہرنا واجب ہے، واجب. اور پھر عرفہ کی حدود بتائی ہیں تاکہ بندہ باہر نہ نکل جائے. پتہ ہو کہ عرفات کے اندر رہنا ہے تو اس کی حدود کہاں سے کہاں تک ہیں. بطن اڑنا، سویہ، نامرہ، یہ پہاڑیاں ہیں، ان کو بتا رہے کہ اس سے آگے نہ نکلنا، سے لے کر عراق، اور عراق سے ذی مجاز کی طرف. پھر یہ بات ہے کہ یہ جو چیزیں ذکر کی ہیں ہم نے، عرفہ کی حدود، بطن اڑنا، سویہ، نامرہ وغیرہ، یہ جناب علی حدود ہیں، محدود نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ حد ہے، یعنی یہاں منع ہے، محدود نہیں ہے، جز عرفات نہیں ہے. یہ عرفات کا جز شمار نہیں ہوتی، ان سے تھوڑا نیچے جو ہے نا عرفات ہوگی، ان پہ اگر کوئی پہنچ جائے بندہ تو وہاں وہ عرفات شمار ہی نہیں ہوتی. یہ حدیں یعنی ٹھیک ہے، محدود نہیں ہے، محدود نہیں یعنی جز عرفات یہ شمار نہیں ہوتی ہیں. اور پھر آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غروب سے پہلے جناب جان بوجھ کر نکل جاتا ہے تو اور لوٹتا بھی نہیں ہے تو ایک اونٹ کفارہ ہے. اگر کفارہ یہ اونٹ نہیں دے سکتا تو 18 روزے رکھنے ہیں، چاہے سفر میں ہو، وطن میں ہو، لگاتار رکھے، غیر لگاتار رکھے، رکھنا ضروری ہے. اور دروس میں فرمایا ہے، جو کتاب حج ہے، دروس میں کتاب حج میں وہاں کہا ہے کہ یہ 18 روزے لگاتار رکھنے چاہیے. اسی دروس کی کتاب صوم میں فرمایا ہے کہ احوت ہے، لگاتار رکھنے میں احوت ہے. ٹھیک ہو گئی. یہاں تک آپ کی خدمت میں عبارت سے ترجمہ کر کے لاتا ہوں، توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. الفصل الخامس فی افعال الحج. 5ویں فصل افعال حج کے بارے میں ہے. وہی الاحرام والوقوفان ومناسک منی. اور یہ افعال حج کیا ہیں؟ احرام ہے، وقوفان ہے، وقوف عرفہ، وقوف مشعر، و مناسک منی. مناسک منی جو ہیں 10 ذی الحج کو وہ 3 ہوتے ہیں. ایک رمی جمرہ ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی ہے، اور حلق کروانا یا تقصیر، یہ 3 کام ہیں مناسک منی میں. و طواف الحج ہے، و سعی، اور سعی طواف ہے، و طواف النساء ہے، و رمی الجمرات ہے، والمبیت بمنی ہے، منی میں راتیں گزارنا ہے. والارکان منی 5، ارکان بھی نہ افعال حج میں سے ارکان 5 ہیں. والثلاثۃ الاول، پہلے 3 یعنی احرام، وقوفان، وقوف عرفہ و مشعر، یہ 3 ہو گئے. والطواف الاول، پہلا طواف جو طواف حج ہے وہ 4. والسعی، سعی صفا اور مروہ 5، یہ 5 رکن ہیں. القول فی الاحرام والوقوفین، قول و گفتگو احرام حج اور وقوفین کے بارے میں ہے، وقوف عرفہ و مشعر کے بارے میں ہے. یجب بعد التقصیر الاحرام بالحج علی المتمتع وجوبا موسعا الی ان یبقى للوقوف مقدار ما يمكن ادراکه بعد الاحرام من محله. واجب ہے تقصیر کے بعد حج تمتع کا احرام باندھنا واجب ہے، اور اس کا وجوب موسع ہے یہاں تک کہ وقوف عرفہ کے لیے باقی رہ جائے. مقدار ما، اتنی مقدار، ما يمكن ادراکه بعد الاحرام من محله، کہ یہ وقوف کو درک کرنا اس کے لیے ممکن ہو. بعد الاحرام من محله، محل احرام سے احرام کے بعد وقوف کو درک کرنا ممکن ہو، اتنی مقدار ہو. وَيُسْتَحَبُّ إِيقَاعُ يَوْمِ التَّرْوِيَّةِ، ایقاع احرام مستحب ہے ترویہ کے دن. ترویہ کیا ہے؟ وہ ثامن من ذی الحجہ، وہ 8 ذی الحجہ ہے. سمیہ بذالک. اب میں بات بھول گیا بتانا آپ کو کہ ترویہ کو ترویہ کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہ بات بتا رہا ہے کیونکہ اس دن جو حاجی ہیں نا، حاجی، وہ اس دن جناب علی پانی بھرتے ہیں. پہلے قدیم زمانے میں وہاں پانی نہیں ہوتا تھا عرفہ میں، تو یہاں سے مکے میں بھر کے آگے لے جاتے تھے، تو اس لیے اس کو ترویہ کہتے ہیں. پانی بھر کے لاتے تھے، لے جاتے تھے. اور ایک اور بھی ہے ترویہ کو ترویہ کہنے کی وجہ جو یہاں بیان نہیں کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس 8 کو نا 8 ذی الحج کی رات کو خواب آیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو پھر وہ دن میں سوچتے رہے، تفکر کرتے رہے
کہ یہ خواب کیسا ہے، تو اس لیے یوم ترویہ نام پڑ گیا، یوم الترویہ ویستحب یوم الترویہ، احرام کو واقع کرنا مستحب ہے ترویہ کے دن، وہ ثامن من ذی الحجہ، وہ 8 ذی الحجہ ہے، سمیہ بذالک، یوم ترویہ کو ترویہ کا نام دیا گیا، لأن الحاج کان یتروی الماء لیرفع من مکہ، اس لیے کہ حاجی پانی بھرتے ہیں عرفہ کو مکہ سے، عرفہ کے لیے مکہ سے، لأن الحاج کان یتروی الماء، اس لیے کہ حاجی پانی بھرتے اٹھاتے تھے عرفہ کے لیے مکہ سے، لم یکن بہا ماء، چونکہ عرفات میں پانی نہیں تھا، کل یوم جیسے آج ہے، یعنی پتہ لگ رہا ہے کہ شہید کے دور میں پانی بعد میں تھا، کل یوم جیسے آج مثلا وہاں پانی ہے، پہلے عرفہ میں پانی نہیں تھا۔ فکان بعض یقول لبعض، بعض حاجی بعض کو کہتے تھے ترویتم لتخرجوا، یعنی اترویتم، کیا تم نے پانی بھر لیا ہے، لتخرجوا تاکہ تم خارج ہو، نکلو، بعد صلاۃ الظہر، احرام کب باندھنا ہے، بعد صلاۃ الظہر، وفی الدروس بعد الظہرین، دروس میں ظہرین کے بعد باندھیں۔ اچھا وہ ظہرین کون سی، المتعقبین لسنت الاحرام الماضیۃ، وہ ظہرین جو سنت احرام جو 6 رکعت تھی، الماضیہ جو گزری ہے، اس کے بعد ظہرین کی نماز کے احرام باندھیں۔ وفی الدروس بعد الظہرین، کتاب دروس میں ظہرین کے بعد، المتعقبین ظہرین جو بعد میں ہے کس کے، لسنت الاحرام الماضیہ، سنت احرام ماضیہ جو ہے اس کے بعد میں احرام باندھیں۔ بات پوچھی ہے، پہلے احرام کی سنت نماز 6 رکعت وہ پڑھی، پھر ظہرین کی، پھر احرام، یعنی والحکم مختص بغیر الامام، یہ حکم کے صلاۃ ظہر کو پڑھنے کے بعد احرام باندھیں 8 ذی الحج کو، یہ حکم مختص ہے بغیر الامام، امام کے علاوہ، والمزتر، اور مزتر کے علاوہ۔ یہاں امام سے کیا مراد ہے، امام معصوم نہیں ہے، امام سے مراد وہ قافلے کا جو لیڈر ہے، قافلے کا ایک ہوتا ہے نا، قافلے کا مدیر، چلانے والا، لیڈر، سردار قافلے کا، وہ مراد ہے امام سے۔ یا آغا جناب علی حضرت آیت اللہ فخر وجدانی، جنہوں نے لوما کے کافی مرتبہ پڑھایا ماشاءاللہ اور بڑے ماہر استاد تھے، انہوں نے ایک احتمال یہ بھی دیا ہے کہ اس امام سے مراد جو ہے جس نے مینا میں جا کر امامت کروانی ہے، پیش نماز کا بھی احتمال دیا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہی قافلے کا لیڈر مراد ہے۔ والحکم مختص، یہ حکم ظہرین کے بعد احرام باندھنے والا مختص ہے بغیر الامام، بغیر امام کے ہے، والمزتر، اور مزتر کے بغیر ہے، وسیاتی استثناءہما، اور آن قریب اس امام اور مزتر کا استثناء آئے گا۔ کیا مطلب کہ یہ ظہرین سے پہلے بھی آگے مینا کی طرف جا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ ظہرین کے بعد احرام باندھیں، اور ان کے لیے حکموں کے مطلب ہے بعد میں نکلے ظہرین کے بعد، یہ حکم مختص ہے بغیر امام کے اور مزتر کی ہے۔ وسیاتی استثناء، اور ان قریب آئے گا امام اور مزتر کا استثناء ہونا، یعنی یہ ظہرین سے پہلے بھی مکے سے مینا کی طرف نکل سکتے ہیں۔ وصفتہ کما مرہ، احرام کی صفت گزری عمرہ تمتع میں، فی الواجبات والمندوبات والمکروہات، واجبات مستحبات اور مکروہات کے بارے میں، کہ احرام یا واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے۔ پھر آگا احرام باندھ لیا جناب، احرام کے بعد اگلی باری آ گئی وقوف عرفہ کی، ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفہ من زوال التاسع الى غروب الشمس مقرونا بالنیت، پھر وقوف کرے بمعنى الكون، وقوف یعنی وہاں حاضر ہونا، موجود ہونا، کون یعنی موجود ہو، بے عرفہ باب منافیہ یعنی فی عرفہ، عرفہ میں موجود ہو، ٹھیک ہے، کہاں سے، من زوال التاسع، 9 ذی الحج کے زوال سے غروب شمس تک، مقرون بالنیت، جبکہ نیت بھی ساتھ ملی ہوئی ہو، المشتملہ علی قصد الفعل المخصوص، نیت مشتمل ہو قصد فعل مخصوص پر، کہ مثلا میں یہ حج تمتع کا وقوف کر رہا ہوں، متقرباً قربتاً اللہ بعد تحقق الزوال، زوال کے محقق ہونے کے بعد، بغیر فاصل، بغیر کسی فاصلہ کے، جو ہی زوال فوراً نیت وقوف کی ہو جائے، فاصلہ درمیان میں نہ دے۔
व रुकन मिन ज़ालिका अमरुन कुल्लियुन, रुकन जो है ज़ालिका इस वकूफ़ अरफा में वो एक अमर कुल्ली है। अमर कुल्ली क्या है जन, वह हुआ जुज़ुन मिन मजमूअल वक्त, अमर कुल्ली है यानी जुज़ है मजमूए वक्त का, बाद नियत, नियत के बाद मजमूए वक्त किया है जवाल से लेकर गुरूब, इसका एक जुज़ 10 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी ठहर जाए वहां रोकना से हो गया। वलो सायरन, अगरचे दरहाले सैर, दरहाले हरकत भी हो, 10 मिनट रुक जाए तो मतलब रुकन को इसने हासिल कर लिया। वल वाजिब अल कुल, वाजिब कुल है, कुल यानी जवाल से लेकर गुरूब तक वाजिब सारा है, रोकन एक जुज़ है उससे, रोकन उससे एक जुज़ है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ये सारा उस पर सादिक आ सकता है। ठीक है, रोकन यानी कुल्ली है, उसका एक जुज़ है मजमूए वक्त का, और वाजिब सारा है। वह हद अरफा मिन बतन उरना बिगन्निल ऐनुल मुहमला व फतह रा उरा फतह रा व नून उरना, हद अरफा क्या है, बतन उरना है, वसविया, सविया कैसे पढ़ना है, बेफतहिल मुसल्लस ते व कसरिल वावे सवी व तशदीदिल या को शद अल मुसन्ना मिन तहतिल अल मफ्तूहा, नीचे 2 नुक्ते हैं अल मफ्तूहा और वो मफ्तूहा है सविया। व नामेरा, और नामेरा बेफतह नून नामेरा, कसरुल मीम नामे, फतह रा नामे रा, वही बतन उड़ना, ये बतन उड़ना है, दाखिले उड़ना है। फ़कान यस्तगनी अन तहदीद बिहा, पस मुसन्निफ जो है यस्तगनी बिनियाद अन तहदीद बिहा, बेहा इस नामेरा की हदबंदी करने से बेनियाज जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो उड़ना में आ जाता है, बतन उड़ना में। इलल अराक, आगा कहां से, हद अरफा बतन उड़ना सविया नामेरा से लेकर इलल अराक एक जगह का नाम है, बेफतह हमजा इला जिल मजाज, अराक से जी मजाज की तरफ। वहाज़िहिल मज़कूरात हुदूदुन ला महदूदुन, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, हुदूद है ना महदूद है, क्या मतलब, हाज़िहिल मज़कूरात क्या, ये जनाब बतन उड़ना सविया नामेरा, ठीक, ये जो बताया ये मज़कूरात हुदूदुन, हुदूद हद यानी मन, ये मन है, मन है, हद है, इससे आगे नहीं जाना। ला महदूदुन, महदूद का क्या मतलब है, यानी ये जुज़ अरफात नहीं है, अरफात का ये जुज़ नहीं है। ठीक है, फला यसूल वकूफ बेहा, पर सही नहीं है वकूफ करना बेहा इन हुदूद में, क्योंकि ये बाहर है, अरफात का जुज़ नहीं है, पस वकूफ करना बेहा इन मज़कूरात में, ठीक है, इन हुदूद में सही नहीं है। वलो अफाज़ा मिन अरफा कबल गुरूबा मैदान वलम यउद फबदनतुन, अगर वो अफाज़ा यानी निकल जाए अरफा से कबल गुरूब से पहले आमेदान, लम यउद और वापस भी ना आए, फबदनतुन उस पर एक ऊँट है, फ़इन अजज़ सामा समानियत अशर यौमन सफ़रन औ हज़रन मुताबियतन व गैर मुताबियतिन फ़ी साहिल कौलैन, अगर 18 रोज रखने से आजिज़ जाए तो ठीक है, इन अजज़ा माजरत इन अजज़ा, अगर ये ऊँट जो देना है कफारा, इन अजज़ा यानी ये ऊँट जो कफारा इससे आजिज़ जाए, अगला मतलब आगे है, साम समानियत अशर यौमन, तो 18 रोजे रखेगा, सफरन सफर में और हज़रन या वतन में मुताबियतन लगातार वगैरह मुताबियतन या लगातार के बगैर, फी असाहिल कौलैन, असाहिल कौलैन की बिना पर। पिछली बात मेरे मुंह से थोड़ी इश्तिबाह जल्दी सबकत लिसानी समझे या नहीं, इन आजज़ा में क्या मतलब आजज़ा, ओ भाई ऊँट जो बदना देना है उससे आगे दो, तो फिर आगे है ना, सामा समानियत अशर यौमन सफरन व हज़रन मुताबियतन वगैरह मुताबियतन फ़ी असाहिल कौलैन व फ़ी दुरूस औजब फ़ीहा अल मुताबियत होना व जअल फ़ी सौम अहवत, किताब दुरूस में मुसन्निफ ने फ़ीहा सामा समानियत अशर यौम को वाजिब करार दिया है, अल मुताबिया होना, ठीक है, यानी बहस हज में मुताबियत को वाजिब करार दिया है। वह फिर दुरूस किताब दुरूस में औजबा मुसन्निफ ने वाजिब किया है, फीहा 18 रोजे जो है इनमें अल मुताबियत होना यानी वो जो दुरूस की बहस हज है उसमें मुताबियत को
واجب کیا ہے وجعل فی الصوم وجعل اور مصنف نے ہاں اس مطابقت کو فی الصوم یعنی کتاب صوم جو دروس میں کتاب صوم ہے اس میں احوت قرار دیا مطابقت کو وہ اولا اور یہ احوت والی بات اولا ہے بہتر ہے ولو عاد قبل الغروب فلک و سکوتها ولو عاد قبل الغروب اگر یہ بندہ غروب سے پہلے لوٹ آئے غروب سے پہلے یہ بندہ اگر لوٹ آئے ٹھیک ہے جی جناب ولو عاد قبل الغروب فلک و سکوتها تو اقوا سکوت بدنا ہے یہ جو اونٹ کو دینا ہے نا بطور کفارہ یہ پھر ساکت ہے فلک و سکوتا اقوا سکوت بدنا ہے وینا سے مادرچہ وہ گناہگار ہے ولو کان ناسیا او جاہلا فلا شیء علیہ اگر یہ شخص بھول گیا ہو یا جاہل ہو فلا شیء علیہ اس پر کوئی شے نہیں ہے اس شرط کے ساتھ ان لم یعلم بالحکم قبل الغروب اگر غروب سے پہلے یہ حکم کو نہ جانے کہ بھائی مجھے تو مغرب تک وہاں عرفہ میں ٹھہرنا تھا اس کو حکم کو نہ جانے غروب سے پہلے تو کوئی شے نہیں ہے وَإِلَّا کیا مطلب یعنی غروب سے پہلے اس کو پتہ چل جائے کوئی اس کو بتا دے وَجَبَ الْعُودُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَجَبَ الْعُودُ عرفہ کی طرف لوٹنا واجب ہے مع الامکان امکان کی صورت میں فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ فَهُوَ عَامِدٌ إِنْ أَخَلَّ بِهِ اگر چھوڑ دے بہی اس عود کو اگر وہ چھوڑ دے لوٹنے کو فَهُوَ عَامِدٌ تو یہ جو ہے عامد بے شمار ہوگا فلو اخل بہی اگر یہ لوٹنے کو چھوڑ دے پتہ بھی چل گیا نہیں آیا تو یہ بندہ فہو عامد یہ عامد شمار ہوگا اور عامد پر آپ جانتے ہیں کفارہ ہے وَأَمَّا الْعَوْدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا أَثَرَ لَهُ اما اس کا لوٹنا غروب کے بعد فلا اثر لہو اس لوٹنے کا کوئی اثر نہیں ہے غروب سے پہلے اس کو آنا ہے پتہ بھی چل جائے اور نہیں لوٹتا مغرب ہو گئی نہیں لوٹا مغرب کے بعد اگر آنا چاہے کوئی فائدہ نہیں ہے وَأَمَّا الْعَوْدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ اما العود اما لوٹنا غروب کے بعد فلا اثر لہو اس عود کا کوئی اثر نہیں ہے یہ نہیں کیا یعنی کفارہ ساکت نہیں ہے کفارہ اب آ گیا کفارہ اب ساکت نہیں ہے ٹھیک ہے چند ایک چیزیں اگر جان مکروہ ہیں جب یہ عرفہ میں گیا ہے میدان عرفہ میں تو پہاڑی پر چڑھ کے بیٹھے اوپر سے مزے لے پہاڑی پہ چڑھ کے جناب جو ہے وقوف کر رہا ہے میدان عرفہ میں کسی پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھے یہ مکروہ ہے سارا دن عرفات میں بیٹھا رہے مکروہ ہے کسی جانور کے اوپر سوار ہو کر راکباً یہ بھی مکروہ ہے بلکہ مستحب ہے کہ کھڑا رہے وقوف بہتر کیا ہے کھڑا رہے یہ بہتر ہے پہاڑی پر چڑھ کر وقوف کرنا مکروہ بیٹھ کر کرنا مکروہ سوار ہو کر کرنا مکروہ بلکہ مستحب صحیح ہے کہ یہ کھڑا رہے وَيُكْرَهُ الْوُقُوفُ عَلَى الْجَبَلِ وقوف کرنا مکروہ ہے علی الجبل پہاڑ پر ٹھیک ہے نا بل فی اسفلہ بالصف بلکہ جبل کے جو پہاڑ ہے نا اس کے نیچے ہو اسفل نیچے ہو پہاڑ کے بالصف یعنی وہ جو میدانی علاقہ نیچے اسر ہو نیچے سے نیچے میدانی علاقے میں ہو ٹھیک ہے وقائدن اور وقوف کرنا مکروہ ہے قائدن بیٹھ کے ٹھیک ہے اے الکون بہا قائدن یعنی بیٹھے الکون بے عرفہ میں بیٹھے قائدن حالت قعود میں بیٹھے تو یہ بھی مکروہ ہے وراکبن اور سوار ہو کر کرنا وقوف مکروہ ہے بل واقفن بلکہ کھڑا رہے وہو الاصل اور یہ کھڑا ہونا ہی اصل ہے فی اطلاق الوقوف علی الکون کیونکہ وقوف کا اطلاق ہوتا ہے جو کون پر ہے وہ یہی ہے وہو الاصل وہو یہ واقفان کھڑا ہونا اصل ہے کس میں فی اطلاق الوقوف علی الکون یہ وقوف کا جو اطلاق ہے کون پر ہونے میں وہ اصل کھڑا ہونا ہے اطلاق لافضل افراد علیہ اطلاق کرتے ہوئے افضل افراد وقوف کو علیہ اس واقفان کھڑے ہونے پر وقوف کا افضل افراد کھڑے ہو کر ہونا ہے موفق مید رہو سلامت رہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ